الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابھی صرف اس پہ توجہ رکھیے کہ نصلی کو میں نے الگ پڑھا ہے، لیکن نسلم کو رسول اللہ کریم علیہ السلام کے نام اسم گرامی سے جوڑ کر پڑھا ہے۔ نکتہ بعد میں بیان کروں گا، پہلے خطبہ پڑھ لوں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الہادئین ومعارضین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین والرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فی الکلام المجید والفرقان الحمید، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کلام مجید میں فی شان حبیب ہی، اپنے نبی کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔ کیا شانیں بیان کرتا ہے؟ سیرہ سنیے، دولہا موجود ہے، لیکن دولہا کوئی بھی ہو، چاہے نانگا مست ہو، چاہے لباس میں ہو یا بے لباسا ہو، لباس والا ہو یا بے لباسا ہو، مجذوب ہو یا سالک ہو، داتا ہو یا خواجہ ہو، بابا ہو یا غوث ہو یا شیر ربانی ہو یا مجدد الفسانی ہو، اپنی اپنی نگری میں سب دولہا ہوں گے، لیکن جب گنبد خضرا کے سامنے جائیں گے تو سب سہاگنے ہوں گی، دولہا مدینے کا تاجدار۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ واہ۔ پھر سب سہاگنے ہوں گی، سہاگ کوئی نہیں، پھر تاج مدینے کا تاجدار، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب تاجدار کے سر پہ جو تاج پروردگار عالم نے سجایا ہے، اس تاج کے موتیوں کے نام سماعت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سہرا پڑھوں گا، سہرا رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود کو براتی رسول سمجھتے ہوں وہ سبحان اللہ کی داد دیتے رہے۔ امداد سید سے لیتے ہیں، داد سب سے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے سیدنا و سندنا، بولو سبحان اللہ۔ محبوب ہمارے سید ہیں، ہم تو وہ پکے عقیدے والے ہیں۔ 1400 سال بعد رسول کریم علیہ السلام کی نسل مقدس و مطیب و مطہر و منور سے کوئی بیٹا مل جائے تو اس کو سید کہتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد جن کے بچوں کو سید مانتے ہیں، ان کے نانا کتنے بڑے سید ہیں۔ سیدنا، بولو سبحان اللہ، سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا۔ میں کہا کرتا ہوں میرے حبیب وہ طبیب کامل ہیں، جس کی صورت کو دیکھے اس کو ابو بکر صدیق اکبر کریں، اور جس کے دل پر نگاہ کرے اس کو مولا علی مرتضیٰ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قلوبنا و صفینا، نور نبوت، فیض نبوت تقسیم کر رہا ہے۔ و صفینا و نجینا و زکینا و رضینا و خلیلنا و ذبیحنا و کلیمنا و ملیحنا و روحنا و کلمۃ اللہ۔ اور وہی نور نبوت فیض خلافت تقسیم فرمائے تو وہ صدیقنا۔ اب کھڑک کر بولو نا، کیونکہ سادات کے گھر سے شان صحابہ بیان ہو، امت کے واسطے برہان ہو جاتی ہے۔ جب علی کے بیٹے مان رہے ہیں، نوکروں کی کیا جرت ہے کہ انکار کریں؟ جب علی کے بیٹے کہیں وہ صدیقنا و فاروقنا و غنینا و ولینا و علینا حسننا و حسیننا و محسننا۔ پیر کا شجرہ سن لو، کہاں سے آیا ہے کہاں تک جلوہ فرما۔ وہ حسننا، حسیننا، زیننا، عابدنا، باقرنا،
जाफिरना, काजिमना, तकीयना, नकीयना, हसनना, हादियना, महदियना, गौसना व गयासना, व मुगीसना, व अगीसना, व मुईनना, व आइनना, व अयूनना, व कुतबना, व फरीदना। मेरे सैयदी नहीं, पावे बाबा फारूक आजम का बेटा हो या सिद्दीक अकबर का बेटा हो, नूर मुस्तफ़ा की खैरात ना मिले तो ना कोई फरीद है ना कोई कुतबे ना। और महबूब करीम निगाह फरमा दे तो फिर फरीद है ना, वो निजाम है ना, वो नसीर है ना, वो नसीम है ना, वो हसीन है ना, वो जमील है ना, वो कफील है ना, वो वकील है ना। ये कफील है ना और वकील है ना क्या है? जब आप ये कहें महंगाई का जमाना है और रोटी पूरी नहीं होती, कोई कफालत करने वाला नहीं है, मैंने कहा तेरा नहीं होगा हमारे तो है, तेरे नहीं होंगे हमारे तो है। हमने तो तनख्वाह भी रिवाइज करनी हो तो दफ्तरों में नहीं कहते, सैयद से कहते हैं कि नहीं कहते? काम उन्होंने करने हैं, करवाते इधर से है, क्योंकि कफीले नाम राज है कि जब कफालत कोई ना कर सके और घर ना चल सके तो मुंह गुंबद खिजरा शरीफ की तरफ करके कहना वाह वकील ना, वाह कफील ना। और कोई पाल सकता है तुम्हें तो कहना हाँ वाह कफील ना, कफील ना। मेरे कफील मेरे मुझे कौन पाले नंगे को भूखे को, मगर वह कफील ना, वह वकील ना, वह तैयब ना, वह मुतैयब ना, वह तैयब ना, वह ताहिर ना, वह मुताहिर ना, वह मुजाहिर ना, वह अजलाना, वह अतकाना, वह असफाना, वह औलाना, वह औलाना, वह मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं, सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इब्तिदा में जो मैंने खुतबे में एक नुक्ता बयान करके कहा था, बाद में बताऊंगा कि नुसल्ली को मैंने अलग पढ़ा और नुसल्लिम को रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जोड़कर पढ़ा। इसमें हिकमत क्या है, सैयद से मोती लेकर आपको दे रहा हूँ। नुसल्ली का मतलब है दुरूद, नुसल्लिम का मतलब है सलाम। हजरत ऐसे ही है, नुसल्ली दुरूद है, नुसल्लिम सलाम है, दुरूद दुआ है, सलाम बिला वास्ता रसूलुल्लाह से कलाम है, कलाम है। दुआ अल्लाह के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं, तो नुसल्ली कहा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में नुसल्ली तू दरूद पढ़, और नुसल्लिम का तू ठहर मालिका, मैं कहूंगा नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। क्या माना, जब हुजूर का जलवाए मुबारक सामने हो तो मजीद कलाम चिल्ले वजीफे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना कहता रहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जनाब भाग लगे रहे, जनाब दे बच्चे आदि खैर हो सल्लमो अला रसूलिल करीम का इससे अच्छा मैं तर्जुमा मुझ गरीब को नहीं आता कि मैं ये कहूँ कि या रसूल अल्लाह जनाब दी पगड़ी उच्ची रवे और जनाब नू भाग लगे रवे और जनाब दी जोड़िए सलामत रहे। मुझसे एक बंदा कहने लगा तू इस दफा कौन सा उम्र करके आया? मैंने कहा 27वां करके आया हूँ। कहने लगा ये तुझे हुजूर बार बार क्यों बुलाते हैं, क्या चिल्ला पड़ता है? मैंने कहा खुदा की कसम सैयद से पूछ ले, कोई चिल्ला नहीं पड़ता, कोई वजीफा नहीं करता। गुंबद खजरा शरीफ के सामने आंखें खुद बहती है, मैं नहीं बहाता, आंखें खुद बहती है और सिर्फ यही कहता हूँ अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साफ सलाम, साफ सलाम, साफ सलाम, साफ सलाम, साफ सलाम, साफ सलाम, बस साहब को सलाम करता रहता हूँ। साहब कहते तेरा सलाम अच्छा रहता है, आता रहा कर जाता रहा। बाबा जी रज़वी अलैहि रहमा नहीं फरमाया करते थे ये चिल्ले वजीफे ज़ियारतों के करते हो, पहरा देना शुरू कर दो, मालिक आते भी जलवा कराएंगे, जाते भी जलवा कराएंगे।
जाते भी जलवा। अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा रजवी साहब के उस्ताद अब्दुल क़य्यूम हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत के भी उस्ताद गिरामी है, उनके उस्ताद गिरामी अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह अलैह रोजा यकदस पर रूबरू है जाली रसूल हुए। अभी जाली के रूबरू हैं, जनाब आली के रूबरू नहीं हुए। अभी साहिब किताब के रूबरू है, जनाब के रूबरू नहीं आए। अभी जाली मुबारक के सामने आए, बड़े थे ना, आलिम थे और शेखुल हदीस थे और बड़ा हाफजा था। शुरू हुए सिद्दीक़ अकबर से और मुहद्दिस आज़म सरकार तक आए और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई सिद्दीक़ अकबर तो नहीं जिसके लिए आपका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए। या रसूल अल्लाह, मैं कोई फारूक आज़म तो नहीं जिसके लिए आपकी बाहें फैल जाएं। या रसूल अल्लाह, मैं कोई उस्मान गनी तो नहीं जिसको देखकर आप चादर को समेट लें। या रसूल अल्लाह, मैं कोई मौला मुर्तज़ा तो नहीं जिसके आने की आप दुआएं करें। और जो चले सिद्दीक़ अकबर से हुजूर मुहद्दिस आज़म तक आए और आखिर में कब कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, तो फिर मुझको क्यों ज़ियारत होगी। या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं। मालूम हुआ जो हुजूर की बारगाह में कहे मैं कुछ भी नहीं, उसको सब कुछ बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे, हत्ता के जाली मुबारक पर जलवाए रिसालत जाहिर हुआ। हुजूर अक़दस कासिमुन नेम मालिकुल अर्द हजरत रब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल गफूर तू कुछ नहीं तो क्या है, हम तो वही है, खोल आंखें और देख जलवे। और देव तू वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो वही है, हम तो रजपाल हैं, बांटने वाले हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में जिसने सवाल किया कभी रद्द नहीं हुआ। बिला वास्ता सिलसिला अवैसिया को बिला वास्ता मखदूमा करीमा की खैरात मिली हुई है। हाँ जी, मुफ्ती शाहबुद्दीन शाहब नामे वाले जो मुफ्ती साहब हैं, हाँ, उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि मुझे बैत नहीं करते थे अवैस करनी पाक, शहनशाह है ना, कलंदर है, मुंह लगाए तो गैरों को लगा ले, ना लगाए तो पास बैठे होकर चले, यहाँ हम नहीं पहचानते। ये जलवा आप देखते नहीं, ये अपना नहीं है, ये उन्हीं का रंग है, उन्हीं का रंग है। प्यार करे तो गैरों से कर ले और उठा मारे तो अपने को उठा मारे। मिजाज है, मिजाज यार है। हाँ जी, तो सरकार अवैस करनी पाक से बड़ी दुआएं करने, चिल्ले करने, वजीफे करने, नियाज़े करनी। अवैस करनी पाक बैत नहीं करते थे, ज़ियारत भी नहीं कराते थे। कहने लगे हजरत साहब मेरे को राज है दे, एक दिन नियाज सजाई, मखदूमा कौनैना का कौनैन पाक का ख़त्म पढ़ दिया और कहा अम्मा जान मेरे मुर्शिद मुझे कबूल नहीं करते, अम्मा आप सिफारिश फरमा देना। अम्मा मैं तो ऐसे ही, मेरी अम्मा पाक मेरी वालदा करीमा खातून जन्नत के कदमों में जलवा फरमा है, तो ऐसे ही मैं अर्ज करता अम्मा पाक आप ऐसे कर देना, अम्मा जी आप ऐसे कर देना। भीख मांग के कमीनों की तरह, हकीरों की तरह माई साहिबा से कहता हूँ अम्मा जान ऐसे कर देना, अम्मा जान ऐसे कर देना, जैसे कहता हूँ अम्मा जान वैसे करवा देना। तो कहने लगे अम्मा जान मुझे मुर्शिद नजर नहीं करते मेरे ऊपर, आप नजर करवा देना। इतना कहना था। फरमाते हैं कि मैं अभी आंख शहनशाह विलायत खैरुत ताबईन सैयदना व मुर्शिदना अवैसे करनी पाक जलवा फरमा हो गए। कलाम नहीं फरमाया, फरमाया हाथ आगे कर, बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर। कहा हुजूर सलाम दुआ तबीयत अहवाल, फरमाया छोड़ बात नहीं करेंगे, बैठ कर, बैठ कर। कहा मैंने फटाफट बैठ की। पूछा हुजूर पहले तो कभी लिफ्ट नहीं कराते थे, आज खुद चले आए हो, कहते हो बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर। फरमाया पहले खातून जन्नत ने फरमाया नहीं था, आज अम्मा जान हुजूर ने फरमाया है। हमारे गुलाम ने हमसे कहा है कि मुर्शिद नजर नहीं कर रहा, सारे काम छोड़कर पहले मेरे नौकर को मुरीद कर फिर कोई और काम करना, लिहाजा सलाम दुआ बाद में, पहले बैठ कर, बैठ कर, बैठ कर, मेरी बैठ कर। या अवैस, हक अवैस, 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 या अवैस। मेरा मुकम्मल हुआ। कभी कलंदरों फकीरों से ये इन लोगों की ना लाइन थोड़ी सी और किस्म की होती है। अभी ये उलझ नहीं जाना कि नमाज में ये क्या कर दिया, ये कैसे पढ़ा दी, ये कैसे पढ़ा दी, फलक आगे हो गई, नाज पीछे हो गई, ये क्या कर दिया। ये इनकी अपनी एक लाइन सेट होती है।
دل میں بال نہ لے کر آنا، بال نہ لے کر آنا۔ دو مولوی ایسے ہی ایک فقیر کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور وہ ہم آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیعت تمہیں بعد میں کریں گے، پہلے نماز تو پڑھ لو۔ بابے نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی تو اس کے فروعی مسائل میں جو واجبات تھے وہ پورے کیے، فرائض پورے کیے، تلاوت میں کچھ ویسا تلفظ ادا نہ کر سکے۔ یہ سائیں نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا سنا رہا ہوں آپ کو۔ فقیر ہے نا، بے پڑھا فقیر ہے، بے پڑھا، پڑھے بغیر پڑھا ہوا تھا، جس کو اللہ نے یوں کہہ لو، چلو اچھا لفظ بول دیتا ہوں، بابے نے ساتھ بیٹھ، تلمیذ الرحمان، اللہ کا پڑھایا ہوا۔ بے شک بے شک محدث اعظم فرماتے تھے جس کو کوئی نہ پڑھائے وہ تلمیذ الرحمان ہوتا ہے، اللہ خود اپنی رحمت سے اس کو پڑھا دیتا ہے، شاید جیتے رہو۔ وہ بندوں سے نہیں پڑھتا۔ بے شک۔ امی کا یہ ترجمہ کر لے، تلمیذ الرحمان، بلا واسطہ اپنے رب سے پڑھا ہوا، بے شک بے شک ساری کائنات کو پڑھانے والا اپنے اللہ سے پڑھا ہوا۔ بے شک بے شک۔ تو وہ بابا، کچھ بابے یہ تلمیذ الرحمان بھی ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکٹ لائن سیٹ ہوتی ہے۔ تو بابا نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، مولویوں نے دونوں نے کان میں کہا نماز تو نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمایا صورتیں آگے پیچھے ہو گئی تھی، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر بات کرنے لگے، حضور اجازت ہے؟ فرمایا آج رہ جاؤ، علاقہ خطرناک ہے، رات کو ٹھہرو، کھانا پانی کھاؤ، صبح کھانا کھا کے روشنی ہوگی چلے جانا۔ مولویوں نے کہا گرمی بڑی ہے، نہ پاس ندی ہے، جا کر نہا نہ لیں۔ قریب گئے، کپڑے اتارے، نہائے، جب پانی میں اترے ایک شیر آیا، مولویوں کے کپڑوں کو دبایا اور نکڑ میں بیٹھ گیا۔ اب کون ہو جو شیر سے کپڑے مانگے؟ شیر سے کپڑے مانگے۔ 15 منٹ پانی میں رہے، آدھا گھنٹہ رہے، پانی ٹھنڈا، رات بڑھتی جائے، پانی ٹھنڈا ہوتا جائے، حتیٰ کہ جسم کلفی بننے لگ پڑا۔ جب پاؤں سن ہوئے تو کہا یار کوئی لگتا ہے بے ادبی کر بیٹھے ہے، جان ایسے نہیں چھٹے گی۔ اتنی دیر میں وہی مجذوب آیا جس کے پیچھے کہتے تھے نماز نہیں ہوئی، وہ بابا آیا۔ کہا بابا یہ شیر نے ہمارے کپڑے اٹھا لیے، بابا نظر کرنا۔ فرمایا ہم کیا نظر کریں، ہمارے پیچھے تو تیری نماز بھی نہیں ہوتی، ہم کیا نظر کر سکتے ہیں، ہمارے پیچھے تو تیری نماز بھی نہیں ہوتی، جا ان سے مدد لے جن کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں۔ کہا بابا معاف کر دے، مان گئے، تو ہمارا باپ ہم تیری اولاد، بابا معاف کر دے، نماز ہو گئی۔ پتر دس نماز ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آندھے ہوئی ہے۔ تو فرمایا شیر جا پتر کپڑے دے کر آ۔ کہ جناب شیر صاحب کتا بن کر کپڑے دینے کے لیے فرمایا جاؤ کپڑے پہنو اپنے گھر کو۔ کہا کہ حضور مرید کر لیں۔ فرمایا اندر صاف کر کے آؤ گے نا، بابا کئیوں کو فرماتے ہیں نا جاؤ وضو کر کے آؤ پھر بیعت کریں گے، تو فرمایا جا اندر صاف کر کے آؤ پہلے، چلو اگلی دفعہ آنا پھر تمہیں بیعت کریں گے۔ پھر آئے تو غلام بن کر آئے، تو غلام بن کر آیا کرو، یہ آل پیمبر ہے، ان کے رنگ بکھرے، ان کے ڈھنگ بکھرے، ان کا اٹھنا بکھرا، ان کے سنگ بھی بکھرے، سنگ ترے بھی بکھرے۔ جوتے مبارک اتار کر روضہ انور سے مدینہ مقدسہ سے پیدل 3 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے احد شریف پر حاضر ہوں، احد شریف پر حاضر ہوں، گریہ فرمائیں، اور ایسا عمل اماں جان نے فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی سے ثابت نہیں۔ امیر حمزہ کریم علی مقام کی بارگاہ ناز میں پہنچی، حاضر ہوئی، دادا لگتے ہیں نا، حضور کے چچا ہے تو اماں جان پاک کے دادا ہوئے، دادا کی قبر انور کی مٹی اکٹھی کی، مٹی شریف کو گھر لائیں، زمزم شریف میں گوندی، میں صدقے اس مٹی پہ چلا جاؤں جو پہلے امیر حمزہ کریم کے روزے کی تھی، پھر مخدومہ کونین کے ہاتھ مبارک کے بوسے لیے، پھر زمزم کو پینا نصیب ہوا، پھر مخدومہ کونین نے اس کو گوندا، پھر اس سے تسبیح کے دانے بنائے، پھر دھاگا پرویا اور اس پر آپ ذکر فرماتی۔ آپ حساب لگائیے اس سید کے دربار کی حرمت کا کیا عالم ہوگا جس کی مٹی پر ذکر خاتون جنت کرتی اور جس کے روزے کی مٹی پر خاتون جنت ذکر کرتی ہے، اس کے روزے کی حرمت کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 1400 برس بعد
سید ہر وقت کہے امیر حمزہ کریم، امیر حمزہ کریم، امیر حمزہ کریم، تو یوں ہی کرتے ہیں، یوں ہی کر. ہماری ماں نے اس دربار پر ننگے پیر حاضریاں دی. سبحان اللہ. ہم پلکوں پر بھی چل کے جائیں تو کم ہے. بے شک یہ مخدومہ کونین کی شان ہے، اور یہ مخدومہ کونین کے چچا جان کا کبھی تصور بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا. ایک سید صاحب کرا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اما جان پاک مخدومہ پاک سلام اللہ علیہ کا دن مبارک پہلے تو اہل سنت نہیں مناتے تھے، تو اب انہوں نے منانا شروع کر دیا ہے. مولوی صاحب تھے، وہ ہماری جماعت کے ہی تھے. تو سید صاحب نے بڑا عمدہ جواب دیا. فرمانے لگے سادے آدمی ہو یا دین وین پڑے ہوئے ہو، کوئی مولوی ہو یا سادے آدمی ہو. کہا جی میں عالم دین ہوں. فرمایا آپ کو شرم نہیں آئی یہ سوال پوچھتے ہو؟ سبحان اللہ. آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات پوچھتے ہو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کائنات میں سیدہ کونین کی بارگاہ کس قدر حساس بارگاہ ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے کہ مولا مرتضیٰ جن کو میرے امام محمد رضا نے جمعے کے خطبہ میں لکھا، امام المشارق یوں ہی لکھا ہے نا، امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، جو عرش اور فرش کی مشرقوں کا بھی بادشاہ اور امام ہے اور مغربوں کا بھی بادشاہ ہے. ایک بات عرض کریں، ابو جہل نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے اور مخدومہ کریمہ کے پیشانی مبارک پر شکم آ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کا یہ عالم ہے. وہ علی جن کو دیکھنے کے حضور فرمائے، یہ لفظ حدیث شریف کے، سرکار نے فرمایا یا اللہ مجھے اس وقت تک میری روح قبض نہ کرنا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. سرکار نے بھیجا ہوا تھا، کہیں لیٹ ہو گئے، سرکار نے دعائیں شروع کر دی. پہلے علماء نے لکھا کہ ایڑیاں اٹھا کے آپ گلی میں دیکھتے، این علی این علی کہاں ہے علی کا، نہیں آئے، لیٹ ہو گئے تو دعا کر دی یا اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں علی سے نہ مل لوں. اتنا لاڈلا علی، اتنا پیارا، جو پیدا ہو تو پہلی زیارت محبوب کی کرے، جس کو پہلا گھٹی ملے تو لعاب رسول سے ملے، اپنے گھر میں پہلا جو نبی پاک کے شانوں پر سواری کرے، پہلا، اتنی شانوں والا علی، اتنا لاڈلا. اور مخدومہ کونین کی پیشانی پر اس بات پر شکم آ جائے کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی بات کی، محبوب کریم علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، ہم کلام نہیں ہوئے، فرمایا ممبر لگاؤ. بات اب ایسے نہیں ہوگی، بات مخدومہ کونین کی ہے، حفاظت سے نام لیا کرو. سارے بتا رہا ہوں آپ کو، سید بڑا حساس ہے اس معاملے میں، کسی غلط فہمی میں نہ مارے جانا. سمجھ آئی نا؟ اپنی زبانوں کو، نگاہوں کو کنٹرول میں ساری زندگی رکھنا. مخدومہ کونین کی بارگاہ بڑی خاص بارگاہ، سرکار نے اس طرح کلام ہی نہیں فرمایا، فرمایا ممبر لگاؤ. ممبر سجایا گیا، ممبر کی تیسری سیڑھی پر حضور کھڑے ہوئے، فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول خدا کی بیٹی اور کافر کی دشمن خدا کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اشارہ یہ تھا یا ان کو رکھ لو یا ہماری رکھ لو. مولا کائنات فرماتے میری روح کانپ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. مرشد ناراض ہو گئے، ممبر سجا لیا. فرماتے ہیں کہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مولا علی سرکار جنگل کی طرف، ایک خالی علاقہ تھا، ادھر چلے گئے درختوں میں. اب مخدومہ کونین جمال کا پیکر ہے نا، اب کہہ تو بیٹھی ہیں بابا سے. عرض کی یا رسول اللہ اگلی نماز ہوئی تو مولا علی نہیں ہے، اس سے اگلی نماز ہوئی مولا علی نہیں ہے. پوچھا یا رسول اللہ علی آئے؟ کہا نہیں. اگلی نماز یا رسول اللہ علی آئے؟ فرمایا نہیں. اب جمال کا پیکر ہیں، فرمایا یا رسول اللہ علی کی معافی نہیں ہو جائے گی؟ یہ جمال فاطمی ہے. جلال حیدری دیکھتے ہو نا، جمال فاطمی کا بھی جلوہ کرو. فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ علی کی معافی نہیں ہو جائے گی؟ فرمایا دل تو میرا بھی ہے، ہو جائے. کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا تم بلاؤ گی؟ کہا میں نہیں بلاؤں گی. آپ بلائیں گے؟ فرمایا جس کو زہرہ نہ بلائے نبی بھی نہیں بلاتا. یہ ہے سبق، جس کو زہرہ کریمہ نہ بلائیں رسول پاک بھی نہیں بلاتے. تو سرکار نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ اب
یہ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ امت کو شان زہروی دکھا رہے تھے، علم زہروی دکھا رہے تھے، اور ان کے منہ سے اب بیان کروانا تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جائے؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی علی مان لے گا اور میں بھی اس پر راضی ہوں اور آپ بھی اس پر راضی ہوں، وہ اگر علی کو بلائے تو علی آ جائے گا اور کسی کہنے پہ نہیں آئے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا پھر نام بولو نا۔ کہا یا رسول اللہ ابو عبد الرحمن عبداللہ لطیق، یعنی ابو بکر صدیق۔ یا رسول اللہ آپ صدیق پاک سے کہیں کہ علی کو بلا لائے۔ سرکار صدیق اکبر مزاج شناس رسول ہے، حضور کے چہرے سے پہچان لیا کہ مرشد چاہ رہے ہیں کہ علی آ جائے، زبان سے بلا بھی نہیں رہے، دل سے چاہ بھی رہے ہیں۔ اب یہ کیفیت جو مرید پا جائے اس کو رمز شناس مرشد کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو کہا چلا یار چلیے، ہماری مجلس علی کے بغیر پوری کب ہوتی ہے؟ ہمارا دل ہی علی کے بغیر نہیں لگتا، یار ہے ہمارا، جان ہے ہماری، اور ویر ہے ساڈا، ویر ساڈا نہ ہوئے تو اسی نمازا اسی نمبر ٹنگیے تھے بہ کے کہ اسی بڑے لاڈلے صحیح کیتا آپ نے کٹ دیتا ہے۔ ایسے مرید نہیں تھے وہ، مروانے والے بابا بھی فرما رہے تھے نا، توڑنے والے نہیں تھے، جوڑنے والے، توڑتے نہیں تھے، راہ نکالا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، علی پاک کی خوشبو سونگتے ہوئے علی تک پہنچ گئے۔ صحابہ نبی پاک کی خوشبو سونگتے حضور نبی تک پہنچتے تھے۔ ابو بکر کی حساسیت کا یہ عالم ہے، فیض نبوت سے علی کی خوشبو سونگتے علی تک آ جاتے پہنچے۔ مولا علی سے کہا علی واپس چلے، کہا کس منہ سے جاؤں، مرشد ناراض ہے، یوں لگتا ہے دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے علی سما جائے۔ کہا اچھا دل چھوٹا نہ کر، ہیں تو تیرے ہی محبوب، وہ تیری یاد میں بیٹھے ہیں، خاتون جنت کو تیری یاد ہے، بس زبان سے فرماتی نہیں ہے، تم چلو۔ مولا علی فرماتے ہیں اچھا پھر میں اس طرح چلوں گا کہ آپ آگے آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ صدیق اکبر کا قد مبارک ذرا اونچا تھا اور مولا علی کے قد کو چھوٹا نہ کہنا نہ سمجھنا مدرا تھا، درمیانہ تھا، متوسط تھا۔ چھوٹا کہے وہ جس کا منہ چھوٹا ہو، میں علی کو چھوٹا کیوں کہوں؟ میرے علی بڑے ہیں، میرے آقا علی بڑے ہیں۔ علی پاک کا قد مبارک متوسط ہے، صدیق اکبر کا قد اونچا ہے۔ اب مولا علی کی روایت ہے کہ جناب صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے مولا علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آئے، اب علی پاک کو یہ خیال ہے حضور جلال فرمائیں گے اور کوئی لفظ ایسا نہ فرما دیں کہ علی کا ایمان ہی زائل ہو جائے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام علی پاک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب منظر یہ ہے صدیق اکبر آگے ہے بلا تشبیہ، مولا علی پیچھے ہیں۔ صدیق اکبر کا قد ذرا اونچا تھا، مولا علی پیچھے دامن میں آ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ابو بکر پہلی دفعہ ایسا بندہ دیکھا ہے کہ سر تو ایک نظر آ رہا ہے اور لاتیں چار چلی آ رہی۔ بھئی سر ایک ہے اور نیچے پاؤں چار ہے، تو سب مسکرا اٹھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ علی پاک کو دیکھ کے انہوں نے کھول دی باہیں، انہوں نے گود پھیلائی، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا الفاطمہ تو بداؤ تم منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا، تو لاڈلا ہے پیارا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا کہ زہرا کریمہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا کہ کریمہ ہے، مخدومہ ہے، جو کہیں سے نہ ملتا ہو مخدومہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ آج وہ تھوڑا سا تالا لگا دیا ہے، میں نے احتیاط کرنی ہے، لیکن اشارتاً اصلاح کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے قبیلے کے بہت بڑے عالم مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں 5 تار نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ کے نعرہ حیدری، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 5 نعرے 5 تنی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ دیتے نعرہ حیدری، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے عقیدے کے مطابق 1.25 لاکھ نبیوں سے علی افضل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں 1.25 لاکھ تے نعرہ حیدری۔ تو میں نے کہا پھر ہم نعرہ تیرا بدل دیں گے، ہم کہیں گے 5 نعرے 5 نری
پنج نعرے پنج تا نہیں، 1.25 لاکھ نہیں، ہر دم نعرہ حیدری، پنج نعرے پنج تا نہیں، ہر دم نعرہ حیدری، ہر دم نعرہ حیدری۔ تو 1.25 لاکھ کی شان اپنی جگہ، عقیدہ اہل سنت یاد رکھنا، کوئی غیر نبی کسی نبی اللہ سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عقیدہ اپنی جگہ کے پنج نعرے پنج تنی اور ہر دم نعرے حیدری حیدر 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 حیدر۔ تقریر ختم سنیوں، تقریر ختم ہو گئی۔ کوئی پوچھے کوئی قیامت کے دن ایسا در ہے جس در پر جاؤ تو تمہاری بچت ہو جائے، تو کہنا ہے بے شک در در ہے در در ہے حیدر 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 حیدر۔ صدیق اکبر کا مرید نعرے لگا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ابو بکر کا مرید کہہ رہا ہے حیدر 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 حیدر۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی قبول فرمائے، سید کی پگڑی کی چیز۔